نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اللہ مجھے زمین پر بھیج دے، میں سلام کہنا چاہتا ہوں تیرے محبوب کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے محبوب کو سلام بھی کہنا اپنی طرف سے، میری طرف سے بھی، اور یہ کہہ دینا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی مقدس شخصیت کا ذکر خیر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس مقدس شخصیت کا مقام یہ ہے کہ انہیں عکس رسول کہا جائے تو کچھ مبالغہ نہیں ہے۔ سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کہ جن کے القابات میں الرازیہ، مرضیہ، زکیہ، طاہرہ، مطہرہ، اور جن کے پیارے، جن کی عظیم کنیتوں میں کنیتیں ام الائمہ ہے، ام الحسنین کریمین ہے، ام السبتین ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم کئی ویڈیوز میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھیں گے، قرآن مقدس کی نظر میں آپ کی شخصیت کیا ہے اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام میں آپ کا مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ ساری چیزیں کئی حصوں میں انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں گے۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کو، آپ کی ولادت کو ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مقدس میں حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر موجود ہے۔ آسمان کے رب نے بی بی سیدہ زہرا کو منوانے کے لیے اور اس دور کے لوگوں کے ذہن کو پہلے اس شخصیت کو منوانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پر اللہ نے قرآن نازل فرما کے جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح مریم کی والدہ اللہ سے خواہش کرتی ہے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے اور اسے میں خدمت خدا کے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں، لیکن اللہ کی مرضی کچھ یوں ہے کہ بیٹے کی خواہش پر آسمان کے رب نے بیٹی عطا فرما دی ہے، اور اس بیٹی کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے، وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ لاکھ بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو، سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان تمام بیٹوں کو اللہ نے جیسے اپنے حضور کو عطا فرمایا ویسے ہی اپنی رضا سے واپس لے لیا۔ تو حضور کو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ اب نعوذ باللہ، کیونکہ محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کے بعد جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی نسل اور ان کا نام لیوا اس کائنات میں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو آسمان کے رب کو اس پر، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے اور آسمان کے رب کی چاہت بھی ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اب نبی کی نسل کا کیا ہوگا، آگے بڑھوتی کیسے ہوگی، تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، الکوثر عطا فرمائی ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے تو محمد کی تو بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قرآن مقدس نے بڑا عظیم جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آل عمران کا ذکر ہوا ہے۔ آل عمران جو کہ ایک سیدہ بی بی آل عمران جو ہے وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی، سمجھنے اور جاننے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر آل عمران ایک عورت سے، ایک بیٹی سے، جناب مریم سے چل سکتی ہے تو آل محمد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کیوں نہیں۔ تو آج سیدہ کا بچپن اور ولادت کا ذکر میں آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ آپ 20 جمادی الثانی میں نبی پاک
پاک علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال آپ اس جہان فانی پر آپ دنیا میں تشریف لے کے آئیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو پیدا کیا ہے، تو محمد کے نور میں یہ تمام انوار، یہ تمام نور اہل بیت علیہم السلام کے موجود ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام خصوصاً سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ اور آپ کی تخلیق بڑی پرانی ہے، لیکن ہم سیرت کی بات کرنے جا رہے ہیں تو پیدائش سے ذکر کریں گے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے بطن پاک میں موجود تھی تو سیدہ بطن میں مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہاں سمجھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے ایک بات جو قرآن مقدس نے قرآن کے پہلے صفحے پر بیان کی ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو تو سب مانتے ہیں، لیکن کچھ جو غیب کی باتیں ہیں ان کو ماننے والا اصل میں مومن بنتا ہے، ایماندار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر وہ چیز جو ریسرچ میں آ جائے، جو سمجھ میں آ جائے، جو عقل کو جس کو عقل سمجھے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن آسمان کے رب نے قرآن کی ابتدا میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہر اسی بات کو ماننا چاہتا ہے جو تیری سرچ میں آتی ہے، جو تیری سوچ میں آتی ہے، جو تیرے علم میں آتی ہے، تو یہ بات تیرے لیے مکمل ایمان نہیں ہے جب تک تو غیب پر ایمان نہ رکھے۔ تو یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بچے ماں کے گود میں 2 دودھ پیتے گفتگو کر سکتے ہیں، انہیں اس بات کو تسلیم کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوگی کہ سیدہ زہرا جن کا جسم مبارک، جن کی تخلیق مبارک، جن کی پیدائشی معجزانہ ہے، اہل بیت کو، ان شخصیات کو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ کائنات میں آئے کس لیے، کس رنگ میں آئے، کس روپ میں آئے۔ اللہ اکبر! تو جناب سیدہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، جب میرے بطن پاک میں تھی اور یہ حمل بڑا ہی ہلکا تھا، اور جب وہ میرے بطن میں تھی تو مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب وقت ولادت کا قریب آیا تو میں نے مکے کی دائیوں کو کہا کہ آئیں میری خدمت کے لیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جناب ام المؤمنین کی خدمت کے لیے نہ آ سکی، تو فرمایا قریب تھا کہ مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آسمان سے اللہ نے انتظام فرمایا۔ جناب حوا، میں نے دیکھا کہ میرے پاس 4 عورتیں موجود ہیں۔ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے پاس 4 عورتیں موجود ہیں، ان میں ایک بی بی حوا موجود ہے، فرماتی ہیں ان کے حسن کو الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بی بی مریم موجود ہیں، اور جناب آسیہ موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ام کلثوم موجود ہے۔ ان روایات کو کتب اہل سنت میں، ان واقعات کو اہل سنت علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہیں، اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرماتی ہیں ہمارا نام یہ ہے، ہم یہ شخصیات ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی طرح جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ محترمہ کے بطن پاک سے باہر آئی تو پہلے غسل کے لیے آسمان کے رب نے جنت کی 10 حوروں کا انتخاب فرمایا اور ان کو زمین پر بھیجا۔ اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اللہ مجھے زمین پر بھیج دے، میں سلام کہنا چاہتا ہوں تیرے محبوب کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے محبوب کو سلام بھی کہنا اپنی طرف سے، میری طرف سے بھی، اور یہ کہہ دینا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے یہ دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہ چیزیں اتنی زیادہ تعجب والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو جب سیدہ اپنی ماں کے بطن پاک سے باہر آتی ہیں
تو غسل کے لیے پہلی دفعہ اللہ جنت کی عورتوں کا، حوروں کا انتخاب کرتے ہیں جو آتی ہیں اور جنت سے لباس لے کے آتی ہیں۔ کیوں نہ لے کے آئیں؟ یہی تو جنت کی مالکہ ہے، یہی تو اولئک ھم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ جنت سے لباس آتا ہے، غسل دے کے آب کوثر سے غسل دے کے سیدہ کو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ آپ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ ادھر کیا کہا؟ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اور وہاں پہ انی سمیتھا مریم واعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور وہاں پہ فرما رہی ہیں میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب فاطمہ کی نسل اور فاطمہ کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والے تمام اللہ کی پناہ میں ہیں، اور ان سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انی سمیتھا مریم، وہاں نام مریم رکھا گیا اور ساتھ میں دعا کی گئی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اسے شیطان رجیم سے اور اس کی اولاد کو۔ اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات میں ہر عام و خاص اہل بیت علیہم السلام کو چھوڑ کے ہر عام و خاص کے جب بچہ جنم لیتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے، اسے چھوتا ہے، لیکن جناب مریم کی اولاد سے جتنی بھی اولاد قیامت تک آئے گی، جب بھی شیطان جناب مریم کی اولاد جس کے لیے بی بی نے دعا کی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، مریم کی والدہ نے فرمایا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے مومنین ان کے آگے جو اولاد آئے گی ان کو شیطان کے اس مس سے اللہ نے محفوظ فرمایا۔ لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فاطمہ اور فاطمہ کے اولاد اور فاطمہ کے چاہنے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جہنم سے آگ سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ راحت قلب رسالت منبع نور و امامت سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی کونین، نور نگاہ مصطفیٰ مادر حسنین کریمین۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ فاطمہ جب تشریف لے کے آئیں، نبوت کا 5واں سال ہے، بعثت کا، یعنی آپ کو اظہار نبوت فرمائے ہوئے 5 سال 5 برس گزرے ہیں۔ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت، اتنا خیال رکھا گیا۔ میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ پہلے اس بات پر بات کرتے ہیں کہ سیدہ کے نام فاطمہ کا مطلب یہ فاطمہ رکھا کیوں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ نام ذکر کیا ہے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، لیکن ایک دو روایت پڑھ دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے اور اعلان کر دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ کا مطلب جہنم سے دوری ہے۔ فتم دوری، فاطمہ۔ اب جو بھی فاطمہ سے محبت کرے گا، آل فاطمہ سے محبت کرے گا، اسی طرح جہنم سے دور ہے جس طرح فاطمہ جہنم سے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ جہنم سے دور ہیں، اور جناب اولاد فاطمہ جہنم سے دور ہے۔ اسی طرح محبان فاطمہ حضرت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والے، اس روایت کو الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 384 پر ابن حجر مکی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات جناب علی المرتضی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یہ بھی صواعق المحرقہ میں روایت موجود ہے کہ جناب امیر کائنات پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں فاطمہ کا نام ہے جہنم سے جدائی، اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا۔ نام میں یہ حکمت ہے، نام میں یہ برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سیدہ کائنات اور آپ کی اولاد سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو بات آگے کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ بقیہ چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ کے
کے فضل و کرم سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد محترم کی اتنی خدمت کیا کرتی کہ لوگوں کے زبان زد عام یہ بات ہو گئی ام ابیہا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، کیا تعجب کی بات ہے۔ امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الکونین اور سیدہ فاطمہ بچپن میں اپنے والد محترم سے اتنی محبت کرتی اور اتنا خیال رکھتی ہیں، اتنا آپ کے سائے کے ساتھ رہتی ہیں، ساتھ سائے کی طرح رہتی ہیں، تو لوگوں نے، کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ اب ایک روایت میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بچپن کی بہت زیادہ روایات ہیں، ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور نے کیسے محبت فرمائی۔ ایک دن سیدہ کے چہرے کو دیکھا، بچپن کی بات ہے، سیدہ کے چہرے کو دیکھا متغیر ہے، پریشانی ہے چہرے پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا بابا جان بھوک کی وجہ سے چہرے کا رنگ متغیر ہے، تبدیل ہے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو پاس بلایا اور یوں خدائے بزرگ و برتر کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کہے اللہ میری بیٹی کو بھوک سے دور رکھ اور میری بیٹی سے بھوک کو دور رکھ۔ سیدہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد جب تک میں زندہ رہی کبھی بھوک نے پریشان نہیں کیا۔ وہ نبی جسے اپنی بیٹی کی بھوک برداشت نہیں ہے، حالانکہ بھوک کس کے بس میں ہے، یہ کسی نے تکلیف تو نہیں دی، سیدہ کی بھوک میرے پیغمبر کو پسند نہیں ہے، اور آسمان کے رب سے دعا فرما رہے اللہ میری بیٹی سے بھوک کو دور۔ اور سیدہ فرماتی ہیں جب سے پیغمبر نے یہ دعا کی کبھی بھوک نے پریشان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بچپن کا ایک واقعہ بڑا عظیم ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ سیدہ نے کس طرح اپنے بابا کا خیال رکھا ہے، کس طرح یہ وہی بیٹی ہے کم سنی میں شیب ابی طالب میں پیغمبر کے ساتھ بھوک برداشت کی ہے، پریشانی برداشت کی ہے، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حضرت بی بی ام المؤمنین جناب خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ شیب ابی طالب میں سیدہ نے پریشانیاں برداشت کی ہیں ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت، حرم کعبہ میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ شرارتیوں کو سوجا کہ پیغمبر سجدے میں ہے، محمد سجدے میں ہے، اور لاؤ کوئی چیز، کون ہے کہ وہ گندی اوجری لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پاک پر رکھ دے۔ ایک ظالم کو شرارت سوجی، اس نے لا کر میرے پیغمبر کے جسم اطہر پر آپ کی پشت پر رکھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد وحولہ ناس من قریش، نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد قریش کے لوگ موجود ہیں۔ جاء عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط آیا بثلا جذور، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایک جانور کی اوجری ہے، گندی اوجری ہے، فقدہ علی ظہر النبی، اس نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پاک پر رکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ وہی پشت ہے کہ کبھی سجدے میں ہوتی ہے تو جناب حسین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور اپنا سر نہیں اٹھا رہے، یہاں پہ حالات کچھ اور ہیں، آپ کی پشت پاک پر کیا رکھ دیا گیا ہے؟ گندگی رکھ دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فقذہ اللہ اکبر علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع رأسہ، تو آپ اپنا سر نہیں اٹھا رہے۔ کسی نے بتایا سیدہ کو کہ آپ کے والد محترم کونین کے نبی کو ان کے پشت پاک پر سجدے کی حالت میں گندگی رکھ دی گئی ہے، فجاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا فاخذتها من ظہرها ودعت علی من صنع، پھر سیدہ آتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں، اپنے والد محترم کی پشت پاک سے اس کو اٹھا کر گندگی کو سائڈ پہ رکھتی ہیں، ودعت علی من صنع، اور جس نے یہ کام کیا اس کے خلاف بد دعا کر رہی ہیں آسمان کے رب سے۔ یہاں دیکھیں مصطفیٰ کی سیرت اور سیدہ کی سیرت کیسے میچ کر رہی، دیکھیں فرماتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں ودعت علی من صنع، جس نے یہ کام کیا اس کے لیے بد دعا کر رہی ہیں۔ جب حضور سجدے سے اٹھے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کے اس ابو جہل کو، عتبہ ابن ابی معیط کو اور ان سب کو اللہ گن لے۔ بد دعا پیغمبر بھی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے سیدہ نے بد دعا فرمائی ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں جن کا نام لے کے پیغمبر نے بد دعا کی تھی، جنہوں نے سیدہ کی تکلیف کا سبب بنے تھے کہ ان کے بابا کے جسم اطہر پر گندگی پڑی ہے، بیٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے باپ کو دیکھ کے کہ نہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا اور سیدہ کی بد دعا سے میدان بدر میں ایک ایک کا گلا کٹا ہوا ہے اور کھینچ کھینچ کے اسے بدر کے کنویں میں انہیں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس سے بھی بڑھ کر سیدہ کی قربانیاں، آپ کے والد محترم سے محبت، بے جا محبت اور لازوال محبت، اور خود نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت الحمدللہ موجود ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ کی ویڈیوز میں یہ ساری چیزیں آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، مجھے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر۔